اگلا سوال ہے، ڈاکٹر جو بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ڈرپ لگاتے ہوئے جو تھوڑا سا بلڈ نکلتا ہے کیا وہ وضو توڑ دیتا ہے؟ اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، ابن عباس کا قول مصنف ابن ابی شیبہ سنن کبری البیہقی میں ڈیٹیل سے موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اگر خون کسی کا نکل آئے نکالے بلڈ ٹیسٹ کے لیے، یا ڈرپ لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو داخل کر رہے ہیں، اس سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رہا وضو، تو وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ خون نکلنے سے، خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ خون پاک ہے، اس کو صرف پینا حرام ہے۔ جو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ ہے کہ تمہارے لیے حرام ہوا خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ حلال چیز بھی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے قربان کرتے وقت، یہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے، اور صرف بہتا ہوا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے۔ جو ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر چمٹا ہوا ہوتا ہے، جو پک جاتا ہے، وہ خون حلال ہے۔ بہتا ہوا لہو جو ہے وہ حرام ہے پینا، لیکن ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہی ہے۔ پاک کا ثبوت کیا ہے؟ اصل میں جن لوگوں نے وضو توڑنے کا مسئلہ نکالا یہ امام حنیفہ کا صرف موقف ہے، باقی تینوں اماموں کا اور حدیث کے سارے اماموں کا یہ موقف ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام حنیفہ نے چونکہ خون کو ناپاک سمجھ لیا تو اس کی کورالری پھر یہ نکلی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی ناپاک چیزیں جسم سے نکلتی ہیں نا وہ وضو توڑ دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیشاب دیکھیں ناپاک ہے، وضو توڑ دیتا ہے۔ تھوک پاک ہے، تھوک نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناک کوئی صاف کرتا ہے اسے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ پاک ہے۔ تو کہتے ہیں خون چونکہ ناپاک ہے، یہ کورالری انہوں نے بنائی کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ وضو توڑ دے گا۔ وہ چونکہ بنیاد ہی غلط ہے کہ وہ ناپاک ہے، یہ غلط ہے، ورنہ تو صحابہ کرام کے لیے مصیبت کھڑی ہوتی، جو بیچارے ہر وقت زخموں میں ہی رہتے تھے، جہادوں میں ہی رہتے تھے، ان کی تو مصیبت کھڑی ہوتی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے، اور ابو داؤد میں تو وہ حدیث بڑی مشہور ہے، شروع میں آپ کو پہلے جلد میں مل جائے گی کہ ایک صحابی کو ایک زخم کے دوران، ایک جنگ کے دوران وہ پیرے پہ معمور کیا نبی علیہ السلام نے، تو کافروں نے رات کے وقت حملہ کیا، ان کو تیر لگے، ان کا جسم سے خون نکلنا شروع ہوا، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حالت میں۔ انہوں نے نماز تسلی سے اپنی مکمل کی، بعد میں آئے جسم خون و خون تھا، تو دوسرے ساتھیوں نے کہا آپ ہمیں جگا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی تو میں نے یہ برا سمجھا کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر تہاڈی فون کال واجے تے تہاڈی نماز نہ مختصر ہو جاتی ہے، ان کو تیر لگ رہے ہیں۔ اس حدیث سے امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ تیر لگے تو کتنا بہتا ہوا ہی خون نکلا ہے نا، خالی چھوٹا سا خون تو نہیں تھا، بہتا ہوا لہو تھا۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا یہ کہ خون پاک بھی ہے، جب خون پاک ہے تو وضو بھی نہیں توڑے گا۔ تو یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے، اور یہ ان کا موقف شاذ ہے، باقی سارے امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور اماموں کا کوئی کمال نہیں، یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث اگر آپ کو میں بتاؤں اور اماموں کے اقوال نہ بتاؤں، آپ بھی رزلٹ نکالیں گے کوئی نہیں ٹوٹتا۔ یہ خام خواہ ہوا بنایا ہوا ہے جی، وہ جی ہم مسئلے کیسے پتہ چلیں گے جی، وہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، وہ سر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، میں سامنے ہی لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے، جب قیام میں جاتے میں دوبارہ ٹانگیں سیدھی کر لیتی۔ تو امام بخاری نے باقاعدہ اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور سامنے لیٹی ہوتی تھی سیدہ عائشہ۔ تو وہ مذاق پھر بناتے ہیں، وہ جی ایک بندہ تھا جی، وہ جب بیوی کو ہاتھ لگایا اس وقت وہ حنفی بن گیا، بعد میں تھوڑی دیر بعد اس کو ٹھوکر لگی، خون نکلا، پھر وہ شافعی بن گیا۔ تو آپ اپنے مرضی کے، سر ہم اپنے مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے نا، مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے، کتاب و سنت کے اوپر چل رہے ہیں۔ ادھر بھی ہم اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ادھر بھی اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور آپ کے جو امام ہیں جن کو جہاں پہ غلطی لگی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں، انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے۔ فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا، اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی۔ یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے، اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں، میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے،
नींद भी नहीं आएगी और कुरान भी पढ़ता रहूँगा, क्योंकि उन्हें पता था कुरान में क्या है, अरबी उनकी ज़ुबान थी। अच्छा, ये उन्होंने वाक़या लिखा कि जी वो अबू दाऊद से, वाक़या तो ठीक है, तीर लगते रहे, नमाज पढ़ते रहे। अच्छा, एंड पे उन्होंने फे डाली, एक छोटी सी फे, फ़ायदा या फसाद। पहले वो फ़ायदा होता था, आजकल उससे फसाद खड़ा हो गया, क्योंकि इंजीनियरिंग का दौर आ गया ना। तो वो फ़ायदे में लिखते हैं कि जी इससे ये पता चला कि जो है ना वो उन सहाबी जो थे ना, उनका ये मौक़िफ़ था कि खून निकलने से वुज़ू नहीं टूटता। सिर्फ कहानी कराई अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए, और कहा कि जी इमाम शाफी रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ है कि खून निकलने से वुज़ू नहीं टूटता। हो सकता है कि वो सहाबी भी उसी मजहब पर हों। जी, इतने बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं, ठीक है। सहाबी शाफी कहां से हो गया? वैसे ठीक ही कहते हैं, पता क्यों? जिन्होंने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़िक़ह हनफ़ी पे अमल करेंगे, हाय 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 ना उड़ते ऐसी ऐसी गल्लां नहीं कि तुहानू हर बंदा पूछेगा कि साडे बुजुर्ग कितनी कहानियां पा के गए ने। काजी सनाउल्लाह पानीपती का नाम सुना मैंने, इसके ऊपर बड़ा हनफियों को मान है कि ये वो सूफी थे जो आलम बाअमल भी थे और सूफी भी थे, और इनसे भी बड़ा जिस पे मान है वो इन्हीं के बुजुर्ग है आगे पीछे 1034 हिजरी में मुजद्दिद अल-अफ़सानी, जिन्होंने अपने आप को खुद ही 1000 साल का मुजद्दिद डिक्लेयर कर दिया, शेख अहमद सनदी। उन्होंने अपने मकतूबात में लिखा और पानीपती ने भी नकल किया है, और मकतूबात में लिखते हैं, वो हम जेपीजी भी लगा लेंगे, उन्होंने अपने मकतूबात में लिखा है कि हमारे बुजुर्गों ने तो कशफ के जरिए देखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जब उतरेंगे ना कुर्बे क़यामत में, वो भी फ़िक़ह हनफ़ी के ऊपर अमल करेंगे। वो तो मुसल्ला ने हुड़ी खोड़ गया है। सर वो अब गलती होगी, उनको बताएं कि वो फ़िक़ह हनफ़िया बरेलविया पे अमल करेंगे या फ़िक़ह हनफ़िया देवबंदिया पे। सर ना पुरानियां गल्लां उन नवियां गल्लां ने ये भुल गए तुहाडे बुजुर्ग। देखिए बुजुर्गों को क्या पता था, बुजुर्गों को इल्म गैब तो नहीं होता, उनको क्या पता था कि ये फिर दो तो हुण तक बने ने, हो सकता है और आगे दो फिर बढ़ जान, पता नहीं आगे कितने बने। तो लिखा फ़िक़ह हनफ़ी के मुताबिक अमल करेंगे, और कशफ के जरिए हमारे बुजुर्गों ने देख लिया। फिर ये कहानी जब कराई तो फिर शर्म आई कि यार लोग क्या कहेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उनका नहीं, वो असल में वो भी इज्तिहाद करेंगे और उनका इज्तिहाद इमाम हनीफा से मिल जाएगा। लेकिन सर इमाम हनीफा से मिलना काफ़ी नहीं है। इमाम हनीफा के किस बच्चे के साथ मिलेगा? देवबंदी बच्चे के पास या बरेलवी बच्चे के साथ? क्योंकि बरेलवी बच्चा तो कहता है कि रद्दुल मुख्तार में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम पे अंगूठे चूमने हैं, और देवबंदी कहते हैं कि ये बिदअत है। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंगूठे चूमने वाले हनफी होंगे या बगैर चूमने वाले होंगे? इस पे मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। कहानी है, झूठ है, तो कहते हैं मिल जाएगा इज्तिहाद, वो तकलीद नहीं करेंगे। सर नहीं करेंगे तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन काश आपके बुजुर्गों ने या आपने कुरान और हदीस पढ़ा होता। ये तो ठीक है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम में कुर्बे क़यामत में उतरेंगे, वो खिंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब को तोड़ देंगे, इस्लामिक सिस्टम को राइज करेंगे। लेकिन सर इसका एक जो तरीक़ा है ना सही मुस्लिम के अंदर, उसमें आगे बड़े ज़बरदस्त अल्फाज हैं कि जब वो दुनिया में उतरेंगे तो तुम्हारे, वो रावी हदीस कहते हैं कि वो तुम्हारे नबी पे जो अल्लाह ने किताब नाजिल की है ना, किताबुल्लाह यानी कुरान हकीम, किताबुल्लाह, और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। सर फ़िक़ह हनफ़ी के मुताबिक नहीं अमल करेंगे। सर ये जो 2-4 कहानियां मैंने इनकी एक्सपोज कर दी और आप देख रहे हैं मैं हर वीडियो में कर रहा हूं। ये सर वो एटम बम है जो एक दफ़ा नागासाकी या हिरोशिमा पे गिरा है ना, तो जापान जो उस वक्त सुपर पावर थी ना और जर्मनी, वो घुटने टेकी थी अमेरिका के सामने, और हम हर लेक्चर में ये एटम बम फेंक रहे हैं कि आपके बुजुर्गों का ये हाल है कि उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी फ़िक़ह हनफ़ी पे अमल करेंगे। तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कर सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, एक सहाबी शाफी हो गए तो क्या हो गया यार, वो तो छोटा जो है ना, वो तो नबी तो नहीं ना, सहाबी है ना। और इसकी तावील करेंगे, वो कहेंगे जी वो उसी मजहब पर होंगे, इसका मतलब यह है कि वो मजहब सेम है। मुराद ये नहीं कि उनके मुकल्लिद होंगे। आप जितनी मर्जी कहानियां करें, आपके अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है। लेकिन हदीसें इनको कैसे पता हो? ये बेचारे 7 साल फ़िक़ह हनफ़ी पढ़ते रहते हैं, एंड पे एक दौरा हदीस कर देते हैं। एक दौर था चाय का, गुजर गया, अब याद भी नहीं कितने समोसे खाए थे, कितने कप पिए थे, तो गुजर गया। अब जो 7 साल चीज पड़ी वो याद रहेगी, या जो आखिर में चंद महीने दौरा किया वो याद किया जाएगा। 7 साल मत मार छड़ देने, एंड ते हदीसां पढ़ के भी ना कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। जब आपको एक को पक्का कर देंगे एक मसलक में, फिर आप हदीसें इसलिए पढ़ेंगे कि उन हदीसों के जवाब दें बजाय उन हदीसों पे अमल करने के।
ختم مشکات، ختم فلاں، ٹھیک ہے جی، تو یہ پھر وہ کدواتے رہتے ہیں. تو خون نکلنے سے سر وضو نہیں ٹوٹتا، بے فکر رہیں. ایک کہانیاں چھڑ دو، لوگوں کو علم دین سکھاؤ. اور میں یہ جو آپ کو ایک حسب حال کی فارم میں، یہ خبرناک کی فارم میں آپ کو ایک مزاحیہ انداز میں چیزیں اس لیے کنوے کرتا ہوں کہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں واللہ، ہم یعنی سب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ایک بچہ سمگلر کے گھر پیدا ہوا تھا، جوان ہو گیا. اب اس کو جوانی کے بعد پتہ چلا کہ میرا باپ تو ہیروئن سمگل کر کے اس نے یہ مسجد بنوائی تھی اور یہ مدرسہ بنوایا تھا، اگرچہ میرے باپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. تو اب وہ کہے کہ نہیں میرا باپ غلط ہو گیا تو لہٰذا سمگلنگ ہی جائز ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا، اس کو ماننا پڑے گا سمگلنگ غلط ہے، میرے باپ نے غلط کیا. ان کو بھی ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے جو اتنا بڑا کھلواڑ دین کے ساتھ کیا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اللہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، بزرگوں کا نہیں پڑھا. اور میں یہ زانے شروع ہونے والی ایک جملہ بولوں کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن یہ فرقوں کے علماء اور بزرگ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے برے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ یہ دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بزرگوں کا یہ مقصد نہیں تھا. یہاں تو ہوتا ہے نا کہ بچے کو غلطی کر کے آتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں میرا پتر انجدہ نہیں ہے، تو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ او پتر دے جڑے پیواں دے اور اپنے بزرگاں دے کرتوتاں دا حال تک دفاع کر رہے ہیں. نہ کرو سر، اور صبح و شام ایک دفعہ کہا کریں کیا نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.